دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ ملکہ پور شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان اور ہماری مائیں اور بہنیں تعلیم کے عنوان پر اس طرح سے جذباتیت کے ساتھ جمع ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کا ہمارے معاشرے کا نوجوان اور ہماری مائیں اور بہنیں تعلیم کے متعلق بہت ہی حساسیت اور اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ معاشرے میں اچھی تبدیلی اور اچھا معاشرہ اور اچھی سوسائٹی یہ اسی وقت بن سکتی ہے جب معاشرے میں تعلیم اور اخلاق کو عام کیا جائے۔ جب تک کہ معاشرے میں تعلیم کو اور اخلاق حسنہ کو، اچھے اخلاق کو عام نہیں کیا جائے گا، ہمارا معاشرہ کبھی بھی اچھی سوسائٹی میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے آدمی کا جذبات میں جمع ہو جانا، اور دوسرا جو کچھ آپ کو یہاں پر کہا جائے اسے دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنا۔ اگر آپ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے کے بعد اس نیت کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے جو ہدایتیں یہاں پر پیش کی جائے گی ان ہدایتوں پر ہم مکمل طور پر عمل کریں گے، اگر یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، تو ہمارا اور آپ کا یہ جمع ہونا یہ کامیاب ہے۔ اور اگر ہم اپنے اس ارادے کو نہیں رکھتے ہیں تو اس سے ڈبل بھی اگر ہم جمع ہو جائیں تو ہمارا یہ جمع ہونا بیکار اور بے سود ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کا تہیہ کریں کہ جو کچھ کہا جائے آپ اسے توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ آپ کے مفاد میں اور آپ کے فائدے ہی کے لیے کہا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوق پیدا کی، ان تمام مخلوق میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو افضل بنایا۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے تو بنانے والے نے، خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انسان کی شکل میں اس دنیا میں وجود بخشا۔ انسان بن کر آنا اس دنیا میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور ساری مخلوق کا سردار اگر کسی کو بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا۔ مگر جو جتنے بڑے عہدے کے ساتھ اور جتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور رسپانسبلٹی کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اور اپنی پوری ذمہ داری کو ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آج انسانی معاشرہ 21ویں صدی عیسوی سے گزر رہا ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز رفتار صدی ہے، جہاں پر انسان اپنی آواز کو، انسان اپنے میسیج کو، انسان اپنے خیالات کو چند سیکنڈوں میں دنیا کے چپے چپے تک پہنچا سکتا ہے، جہاں پر انسان خود ہزاروں کلومیٹر کا سفر یہ گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے، جس کو پہلے زمانے میں طے کرنے کے لیے مہینوں نکل جاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسانی معاشرے میں وہ تہذیب باقی نہیں رہی، انسانی معاشرے میں وہ اخلاق باقی نہیں رہے جس اخلاق اور جس تہذیب کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہے۔
انسانی معاشرے کو صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہے، انسانی معاشرے کو صرف تعیش کے ساتھ اور فیشن کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی معاشرے کی سب سے پہلی ضرورت کہ انسانی معاشرہ امن و امان کے ساتھ، آپس میں محبت کے ساتھ، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کے ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ انسانی معاشرے کا سب سے اہم ترین مطالبہ ہے۔ مگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا امن و امان سے خالی ہو چکی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جتنا امن تھا آج وہ امن باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی معاشرے نے اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات کو بیان کیا کہ انسانی معاشرہ جب تک کہ اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے، وہاں تک کہ انسانی معاشرہ یہ صحیح تبدیلی کا کبھی بھی خوگر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے یہ تو محنت کی کہ ہم IPS بن جائے، UPS بن جائے، آج ہم نے یہ تو کوشش کی کہ ہم ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ہم بہت کچھ بن جائے، مگر آج ہم نے انسان ہو کر انسان بننے اور انسان بنانے کی کوشش نہیں کی۔ انسان بننا کیا ہے؟ انسان بننا یہ ہے کہ انسان ایسے زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جو کام کرتا ہے اس کی ٹانگ کھینچنا یہ ہمارے معاشرے کا امتیازی وصف بن چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں، جو پڑھتا ہے اسے بھی پڑھنے کے لیے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جتنی بھی گری پڑی حرکتیں ہو سکتی ہے ان تمام کے تمام حرکتوں میں مبتلا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں، ہمارا کوئی رسپانسبلٹی لینے والا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر خود ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، اگر خود ہم اپنے گھر کو ایک بہترین گھر بنائیں کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اگر ماں باپ گھر میں گالیاں بولیں گے، اگر ماں باپ گھر میں لڑائی جھگڑا کریں گے، اگر ماں باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، تو وہ نسل جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے وہ کبھی بھی اچھے معاشرے میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تبدیلی آتی ہے، یہ انسان کی تبدیلی قرآن کریم میں بار بار بیان کیا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ ہر انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش اور فکر کرنی ہوگی۔ ہم پوری دنیا کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں وہ کر رہا ہے، مگر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جب بولتے ہیں اپنی زبان سے تو ہمارا یہ بول کسی کے دل پر تیر سے زیادہ خطرناک جا کر لگتا ہے۔ جراحات اللسان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، حضرت علی کی طرف منسوب یہ شعر ہے کہ انسان اپنی زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ کسی کو کہتا ہے، اگر اس کی چوٹ اس کے دل پر لگتی ہے تو ہر زخم اچھا ہو سکتا ہے، مگر جو زخم آپ کی زبان سے کسی کے دل پر لگا ہے وہ مرتے دم تک اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں، کب، کیا اور کیسے بولنا چاہیے، کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کن الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ خود اپنے گھر میں جب وہ شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کر، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کر کر زندگی گزاریں گے تو آنے والی نسل یہ خود بخود بہترین انسانوں کی شکل میں وجود میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی عادت بنتی ہے۔ بچہ آپ جو کچھ دیکھے وہ دیکھے گا اپنے گھر کے اندر میں، وہ ساری چیزیں اس کی عادت بنتی جائے گی۔ آپ اپنے بچے کے سامنے گٹکا کھائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ بھی گٹکا کھانے کی ٹرائی کرے گا۔
آپ اپنے بچوں کے سامنے بیڑی اور سگریٹ پیئیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے جو بیڑی پی کر پھینک دی ہے وہ دھیرے سے لے جائے گا اور چولہے پر جا کر جلا کر وہ بھی ٹرائی کرے گا کہ ذرا ابا روزانہ پیتے میں بھی ٹرائی کر دیکھوں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ غلط عادت اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نسل بگڑے گی اس نسل کے بگڑنے کا سب سے پہلا سوال باپ سے کیا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کیوں نہیں دی۔ ماں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کیا رول ادا کیا۔ بچہ مدرسہ نہیں جاتا، مکتب نہیں جاتا ہے، اسکول نہیں جاتا ہے، وہاں جا کر وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ بد اخلاقی کرتا ہے، اور آپ کو کچھ پڑھی نہیں ہے، آپ صرف اپنا پیٹ بھرنے اور اپنا جیب بھرنے اور اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے قیمتی ہدیہ یہ ہے کہ وہ اسے ادب اور اخلاق والی زندگی سکھائے، وہ اسے تعلیم دے۔ جب تک کہ ہم اس فکر کو نہیں اوڑیں گے ہمارے معاشرے کے اندر میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے موبائل کی فکر کر رہے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی موبائل ہمارے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہی موبائل کیوں؟ اس لیے کہ اس کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جس زندگی کے جس مرحلے سے گزر رہا ہے، 3 سال اور 2 سال سے لے کر 20-22 سال تک کا جو یہ مرحلہ ہے وہ اس کو انسان بننے کا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے میں اگر اس کو گیم کھیلنے کی عادت ہو گئی، اسی مرحلے میں اگر اسے اپنے موبائل کے اوپر غلط چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو وہ بڑا ہونے کے بعد کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ وہ جو چیزیں موبائل میں غلط دیکھے گا وہ اسی کا عادی بن جائے گا۔ تو اس لیے ماں باپ خود اپنا کیریکٹر ایسا بنائے، استاد اور پڑھانے والا ٹیچر وہ کیریکٹر ایسا بنائے کہ اسے دیکھ کر بچے کے اندر میں تبدیلی آئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہترین ماں باپ بنے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیسے بہترین فاطمہ کے والد بن کر زندگی گزاری، کیسی تربیت کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے، حضور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر ایک دن حضرت فاطمہ سے مخاطب کر کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر، تیرا باپ اگر محمد الرسول اللہ ہے تو وہ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہتے ہیں یا صفیہ بنت عبد المطلب یا عمت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی کان کھول کر سن لو، تمہارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہونا یہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں خود کوشش اور فکر کرنی ہوگی۔ قرآن کریم نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اس کی سب سے پہلی فکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اسی فاطمہ بنت محمد نے ایسی عبادت کر بتائی کہ اپنی آخری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے، کیا کہلوا رہا ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، اس لیے نہیں کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اس کا کردار اور اس کی عبادت ایسی ہے جس نے اسے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا۔ تو فاطمہ بنت محمد کیسا پردہ کرتی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہی آپ اس دنیا سے چل بسی، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے جنازے میں کوئی غیر محرم شریک نہ ہو۔ مرنے کے بعد بھی پردہ کیا، اور آج ہماری عورتیں زندگی میں بھی پردہ نہیں کرتی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازے کو حضرت علی نے اور آپ کے 2 صاحبزادوں نے اور ایک غلام نے اٹھایا، اس کے علاوہ آپ کی نماز میں رات ہی کے وقت آپ کو دفن کر دیا گیا اور کوئی شریک نہیں ہوا۔
تب جا کر وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی۔ اور اسی فاطمۃ الزہرا نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار بنے۔ حسن کی تربیت کی، حسین کی تربیت کی۔ کیسی تربیت کی؟ کسی نے حق کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، کسی نے حق کے خاطر اپنی کرسی کو اور اپنی خلافت کو قربان کر دیا۔ تو فاطمہ بنت محمد جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی، آج ہماری عورتیں ان کی سیرت کو پڑھیں اور معلوم کرے کہ کیسے زندگی گزاری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، مجھے گھر میں صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، مجھے آٹا بھی پیسنا پڑتا ہے، میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، کوئی باندی دے دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا نہیں کہا، حضور چاہتے تو 10 باندیاں دے سکتے تھے اور 10 نوکر ان کے ساتھ دے سکتے تھے۔ حضور نے کہا نہیں، میں تمہیں تسبیح سکھاتا ہوں، یہ تسبیح تمہارے لیے بے شمار غلاموں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی تسبیح کو ہم نماز کے بعد اسی کو ہم تسبیح فاطمہ کہہ کر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت میں ان کی تعلیم اور اس کی اخلاق کی طرف توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری مائیں یہاں پر جمع ہے، بہنیں یہاں پر جمع ہے، وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر اوڑھ کر جائے، اور جو ہمارا نوجوان اس وقت 10-12 سال سے لے کر 20-22 سال کی زندگی سے گزر رہا ہے، یہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس معاشرے کا نوجوان یہ صلاح اور فلاح کی طرف نہ آ جائے۔ ہمارا نوجوان چوراہوں پر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، ہمارا نوجوان یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گیم کھیلتا رہتا ہے۔ یہ جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے ہمیں کہ اس جوانی کو ہم گیم کھیلنے میں خرچ کر دیں، موبائلوں پر پکچر اور ورلڈ کپ جو چل رہا ہے، کرکٹ دیکھنے کے اوپر ہم اپنے وقت کو صرف کر دیں۔ نہیں، ایک ایک منٹ کا اللہ کے یہاں پر ہم کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ اللہ کہے گا ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم کرکٹ دیکھتے رہو، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے رہو، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتے رہو، تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہو۔ کہا ہم نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کیا کہ تم ایسی زندگی گزار کر آؤ جس سے میں راضی ہو جاؤں، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے منسلک کریں، ہم اپنے آپ کو تعلیمی اداروں سے منسلک کریں۔ اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور کوئی ڈھنگ کا ہمارا تعلیمی ادارہ نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، نہ ہمارے لیڈروں نے سوچا، نہ ہمارے عمائدین نے سوچا، نہ ہمارے ذمہ داروں نے سوچا کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بچیاں ہیں، ہمارا نوجوان ہے، یہ کہاں جا کر تعلیم حاصل کرے گا، یہ کیسے پڑھے گا؟ نہیں سوچا ہم نے کبھی۔ ایسے دنیا کے اندر میں زندگی نہیں گزاری جاتی ہے۔ اگر ہمیں ترقی چاہیے تو ہمیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے۔ ہم کیوں دوسروں کے بھروسے پر بیٹھے رہے؟ ہم خود قائم کر اپنے اداروں کو، اور ہم اپنے اداروں کے اندر بہترین تعلیم کا انتظام کریں، کوالٹی ایجوکیشن دیں، اور بہترین اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں، بہترین ٹیچر تیار کریں، تاکہ مستقبل میں ہماری یہ نسل ہمیں یاد رکھے کہ ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہمارے لیے تعلیم کا بندوبست کر گئے، تو ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ وہی ہوگا کہ آج مزدوری کی زندگی، آج فقیری کی زندگی، آج پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے بعد آنے والا وہ ہمیں برا بھلا کہے گا۔ لہذا اس بنا پر تعلیم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، گھروں میں صحیح تربیت ہو جائے، ہمارے صحیح تعلیمی ادارے قائم ہو جائے، ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب قرآن سے منسلک کر لیں، ہم مسجدوں سے منسلک کر لیں، تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزت بغیر الاسلام لاذلنا اللہ، کہ اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اسلام کے راستے کو چھوڑ کر
کسی اور راستے سے عزت تلاش کرنے جائیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر چھوڑے گا۔ لہذا مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر وابستگی کے ساتھ والہانہ انداز میں اپنے دین پر قائم ہو جائے، اور جب وہ اپنے دین پر آ جائے گا تو اللہ فرماتے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن رہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے معاشرے میں تعلیم کو اجاگر کرنے کی اور تعلیم کے بہترین ادارے قائم کر اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہمارے اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام کے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر مولانا عارف صاحب اور صابر بھائی کو نہیں فراموش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا پروگرام نہیں بن پا رہا تھا، مگر صابر بھائی نے کہا کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے آپ کو ملکہ پور میں پروگرام دینا ہی پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ سیٹ نہیں ہوتا ہے، سیٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال صابر بھائی نے بڑی فکریں کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم اس امید کے ساتھ یہاں سے واپس ہوں گے کہ انشاءاللہ ہمارا یہاں کا نوجوان، یہاں کا مسلمان اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے اور اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی مکمل کوشش اور فکر کرے گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔